یہ جو رمضان کے چور ہیں، ان 10 چوروں میں سے ایک جو سب سے بڑا چور ہے، یہ سب سے بڑا چور ہے۔ ابھی جو آپ 4 چور سنے نا، ان چاروں چوروں میں سب سے بڑا چور ہے۔ سن لیجئے ذرا غور سے، کان کھول کر کے سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ غیبت اور جھوٹ ہے۔ ہوشیار ہو جائیے، میں آپ کو جو ہے الرٹ کر رہا ہوں، ہوشیار ہو جائیے۔ یہ غیبت اور جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا چور ہے کہ آپ کے روزے کے اجر اور ثواب کو برباد کر دے گا، چٹ کر جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے رہتے ہیں، مسجد کے اندر غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور سے میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اب تک جو تجربہ کیا ہے تو دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ امام، مؤذن اور متولی کی غیبت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا امام برابر نہیں ہے، یہ مسجد کا مؤذن برابر نہیں ہے، یہ مسجد کے متولیہ ہی سیدھے نہیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے میرے دوستو، آپ روزے کی حالت میں غیبت چغلخوری کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو آپ کا روزہ ضائع و برباد ہو جائے گا۔ یہ حدیث، پیاری سی حدیث ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو انسان روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ آپ اپنے روزوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے کس لیے؟ برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا بھائی، اپنی آخرت کے لیے نا۔ ہم جھوٹ بول دیں گے، غیبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ برباد ہو جائے گا۔ اور بھوک اور پیاس برداشت کر کے، روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا کیسی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ایسے انڈے کی طرح ہے، ذرا غور سے سنیے مثال۔ ایک ایسے انڈے کی طرح ہے جو انڈا اندر سے خراب ہو اور باہر سے اچھا ہو۔ اب انڈا لیے، اب دکاندار کے پاس لیے تو دیکھنے میں بہت اچھا تھا، بڑا بڑا تھا، اور جب گھر جا کر کے پھوڑے تو وہ گھور انڈا تھا، خراب انڈا تھا۔ کیسی بدبو رہتی ہے۔ تو خراب انڈا آپ کو کب پتہ چلا؟ پھوڑنے کے بعد پتہ چلا، توڑنے کے بعد پتہ چلا کہ خراب ہے۔ اسی طرح سے آپ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھے ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، 30 روزے رکھ لیے، 25 روزے رکھ لیے، اور ایسا کر لیے، لیکن جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو جب روزے کے اجر اور ثواب کی بات آئے گی تو ہمارے روزے کے اندر سوائے بدبو کے اور کچھ بھی نہیں رہے گا، سوائے خراب کے اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بس یہی مثال ہے روزے کی حالت میں جھوٹ اور غیبت اور چغلخوری اور دیگر جتنے برے حرکات و سکنات ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنے کا۔